بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ ولاگ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سفارتی بریک تھرو کی جس نے مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی جنگ سے بچانے کی امید پیدا کر دی ہے۔ جی ہاں، ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات اور ان میں پاکستان کا نہایت اہم اور فیصلہ کن کردار۔ ناظرین، گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ پورا مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر کھڑا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو سخت دھمکیاں، پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا اور امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کی خطے میں تعیناتی، یہ سب حالات کو انتہائی خطرناک رخ پر لے جا رہے تھے۔ دوسری جانب ایران بھی خاموش نہیں تھا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی دھمکیاں، میزائلوں کا رخ خلیجی ممالک کی جانب اور واضح پیغام کہ کسی بھی امریکی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں سے کہانی نے ایک نیا رخ لیا۔ پاکستان اور ترکی کی بیک ڈور سفارتکاری نے جلتی پر پانی ڈالنے کا کام کیا۔ دونوں ممالک نے ایران کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اب پاکستان کے وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مجوزہ مذاکرات میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ناظرین، اسحاق ڈار کو ایک تجربہ کار اور کامیاب مذاکرات کار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ترکی کے نمائندوں کے ساتھ مل کر وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ خطے میں امن، بات چیت کے ذریعے تنازعات کا حل اور کسی بھی نئی جنگ سے بچاؤ۔ اطلاعات کے مطابق ایران کو چین اور روس کی حمایت کی امید بھی حاصل تھی، اور چین کے ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے مبینہ دفاعی ساز و سامان کی ترسیل نے امریکی پالیسی سازوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دباؤ کے نتیجے میں صدر ٹرمپ کے لہجے میں نرمی آئی، اور انہوں نے بھی یہ بیان دیا کہ مذاکرات سب کے مفاد میں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا واضح پیغام بھی سامنے آ چکا ہے کہ اگر عزت سے بات ہوگی تو ہم بھی عزت سے جواب دیں گے۔ ناظرین، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ سے فائدہ صرف چند ممالک کو ہوتا، جن میں اسرائیل اور بھارت سر فہرست ہیں۔ اسرائیل خطے کو آگ میں جھونک کر اپنے عزائم پورے کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران میں بدامنی پھیلا کر پاکستان کی سرحدوں تک اثر بڑھانے کی کوششیں بھی کی جا رہی تھی، لیکن پاکستان اور ترکی کی سفارتی کوششوں نے ان سازشوں کو ناکامی سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف مشرق وسطیٰ ایک بڑی تباہی سے بچ سکتا ہے، بلکہ آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش سے پیدا ہونے والے عالمی معاشی بحران کے خطرات بھی ٹل سکتے ہیں۔ پاکستان کا یہ کردار ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ وہ خطے میں امن کا خواہاں ہے، جنگ کا نہیں۔ ناظرین، آپ اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن لا سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔